ایک ٹیچر کو کہتے ہیں نا آپ کو آگے جاتا واہ ماں یا استاد ہی دیکھ سکتے ہیں, ماں باپ یا اساتذہ, لیکن آپ لوگ سب ایسے بنے کہ آپ ہر کسی کو آگے جاتا دیکھ کے خوش ہوں. میں تو یہ چاہوں گی. حقوق العباد میں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ ہمیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں شاید, تو حقوق العباد نہیں. تو جب ایک بندہ پیورلی اللہ کی رضا کے لیے کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے کاموں میں برکت ڈالیں گے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی اف یور انٹینشنز آر پیور تو اللہ از obviously ود یو, آلویز بی ود یو ان شاء اللہ تعالیٰ. بینگ اے ہیڈ اس نے تو میرے لیے کچھ کیا نہیں, اینڈ ہمارا یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, دوسروں سے ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل کے بچے والدین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور والدین سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور کچھ والدین کی بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اتنا سا تھوڑا سا کر کے کہتے ہیں بچہ اب ہم نے پیدا کر لیا تو اب یہ تو ہمیں بس کندھوں پہ اٹھا کے پھر. ایوری انڈیویجول ہیز ٹو take his or her own responsibility. You people are grown up now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. Hope all of you are good. اور today's topic is balancing professional success and community services. ٹھیک ہے جی. اس میں پروفیشنل سکسیس کو جو ہے وہ بیلنس کرنا, دیکھیں آپ ہم جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے, بس ہمیں ان کی پہچان کرنی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, واٹ آر انٹرسٹ, ہمارے ایریا کیا ہے, پیشن ہمارا کیا ہے, پروفیشن ہم کون سا چوز کرنے جا رہے ہیں. اور کمیونٹی سروسز میں بڑے آرام سے ہم لوگ بیلنس کر سکتے ہیں. ابھی تو یونیورسٹیز نے اتنے زیادہ آپ لوگوں کو وہ سوسائٹیز دے دی ہیں, ڈرامہ سوسائٹی الگ ہے, اور جو ہے وہ اور ایکٹیویٹیز کی سوشل ایکٹیویٹی, مطلب آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, جیسے لنگوسٹک کی کوئی کلاس ہے تو آپ کو وزٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی یہ سب کچھ کر رہی ہیں, آپ کی یونیورسٹیز میں سارا کچھ ہو رہا ہے. ڈو یو پیپل پارٹیسپیٹ ان دیٹ؟ سم آف دیم آر پارٹیسپیٹنگ آلریڈی بٹ سم آر ناٹ. لائک ہماری یونیورسٹی کی طرف سے تو نہیں ہوتا, لیکن سوسائٹی ہماری جو ہے یہ لوگ سوسائٹی کی طرف سے. ہوپ سوسائٹی کی طرف سے. ہوپ سوسائٹی آپ لوگوں کو کیا کیا کرانے, مطلب کن کن چیزوں میں موٹیویٹ کرتی ہے؟ ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, لٹریری کا ہے, پوئٹری کا ہے, رائٹنگ کا ہے, میوزک, آرٹ, یہ ڈپارٹمنٹس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ ہے پیس لیگ جو کلچرل ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کراتے ہیں, کمپٹیشن ہیں, اسپورٹس ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور پارٹس ہیں ہماری یہ ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ بلیو ان یور سیلف, فرسٹ آف آل ڈسکور یور ٹرو پوٹینشیل. آپ لوگوں کو, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا ٹرو پوٹینشیل کیا ہے؟ گرلز میں سے سب سے پہلے یہ بی ایس سی والی گرل بتائے, ڈو یو نو وٹ از یور انٹرسٹ ٹو اور پوٹینشیل, وٹ یو آر گڈ فار؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ میں ٹائم مینجمنٹ کی, اس کے علاوہ میرا انٹرسٹ ویسے موسٹلی اسپورٹس میں ہوتا ہے یا لٹریچر میں. اسپورٹس اینڈ لٹریچر دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. ہاں بٹ مشکل ہوتا ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس چیز کو مینیج کر کے جو ساتھ لکھ چکوں. لٹریچر والی تو بات بہت, دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ بکس تو ہم سب کو پڑھنی چاہیے. ہم کچھ بھی کر رہے ہیں, ہمارا انٹرسٹ نہیں بھی ہے تو, اور بکس ایسی چیز ہیں کہ جب آپ ان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی اس سے زیادہ اچھی دوست بن جاتی ہے, یہ آپ کو زیادہ اچھا رسپانس کرتے ہیں. انلیس کہ آپ کے جو وہ سوسائٹی میں یا گروپ میں لوگوں کے, آپ لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں نا آپ جب دوستوں کے ساتھ چلتے ہیں. ابھی تو آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو لوگوں کے چہرے بھی نظر آئیں گے کہ ایک ٹائم میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہے کبھی وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ریڈی فار دیٹ کہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹس مل سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنا پوٹینشیل پہلے ڈسکور یور ٹرو پوٹینشیل, دین ورک اکارڈنگ ٹو دیٹ. میں تو یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کو ایف ایس سی سے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے میٹرک کے بعد, لائک میٹرک ابھی تو خیر آپ لوگ تو آگے آ گئے نا, لیکن اگر لکیلی آپ لوگوں کو وہ چیز مل گئی ہے کہ جو چیز آپ کا جس کا پوٹینشیل بھی تھا اور پیشن بھی تھا, اور آپ اس میں آگے کیریئر اپنا سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھا اس میں کچھ کر سکتے ہیں, ایکسل کر سکتے ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اف ناٹ تو اب کچھ ہو نہیں سکتا. اگر کسی کے کہنے پہ کوئی کورس چوز کر لیا ہے تو اب کچھ ہو نہیں سکتا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اب آپ کا جو انٹرسٹ تھا, مطلب آپ جو چیز نہیں کر پائے اس کو آپ ایز این ایکٹیویٹی, سوشل ایکٹیویٹی بھی تو لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, آپ ہوپ کے ساتھ بھی کریں. اچھا ہوپ یونیورسٹی کا تھوڑا سا مجھے کوئی ایک بچہ بریف کرے کہ ہوپ جو آپ کا یہ ہے وہ کیا کیا کراتا ہے, مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں کون بتائے گا پورا؟
جو ہے ہوپ سوسائٹی پاکستان, ابھی اس کا ویسے میں آپ کو بتاتے چلوں یہ وقت ہوپ سوسائٹی پاکستان کے ہی ہے اور ایگزیکٹو سمٹ ہو رہا ہے ہمارا, یہ ایگزیکٹو ٹیم ہے, اکثر افراد ایگزیکٹو ٹیم کے. بیسیکلی مختلف پاکستان میں ہمارے چیپٹرز ہیں, سوشل کلچرل ڈومین میں ہم کام کرتے ہیں. ہم نے ایک ون لائنر بتاؤں تو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں یوتھ کو انوالو کر کے ان کی اسکلز انہینس کرنی ہے اور ان کو ایک نظریاتی فرد بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو, کارآمد ثابت ہو, کہ وہ فیوچر میں کسی بھی عہدے میں جائے, کسی بھی شعبے میں جائے, وہ وہاں پر ایک وہاں امید دے کر جائے پاکستان کو بدلنے کی, پاکستان کو ارتقا پہنچانے کی. نظریہ, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز اور ساتھ انہینسمنٹ اسکلز, یہ دو تین چیزیں اہم اگر ایک نوجوان میں اکٹھی بیدار ہو جائیں تو وہ یہ ہے کہ معاشرے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ویری نائس, آئی ایم گڈ ٹو سی. سوشو کلچرل انداز میں, ثقافتی رنگ میں آپ دیکھو اپنا, ہم لوگ سب سے پہلے تو ہم لوگ مسلمان ہیں. دیکھیں جب ہم اپنے دین میں اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے ہی دیکھیں, انہوں نے جو ہمارا دین کو پھیلایا وہ کنٹریبیوشن سے پھیلایا نا, تبلیغ سے, جگہ جگہ جا کے ہجرت کر کے, لوگوں کو انوالو کر کے, گیدرنگز کر کے کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے کر کے دکھایا وہ سب کچھ. اب آپ یہ چیزیں کرنے کے لیے سوسائٹی کے لیے وربلی بہت کچھ بولیں, لیکن آپ کا کریکٹر ویسا نہ ہو, آپ میں خود میں ہی وہ چیزیں نہ ہوں, آپ میں خود میں ہی کانفیڈنس نہیں ہے, آپ کو خود کو ہی اپنی صلاحیتوں کی پہچان نہیں ہے, تو پھر آپ دوسروں کو کیا دیں گے؟ آپ لوگ ٹیم لیڈز ہو نا, آپ لوگوں نے آگے وہ چلانے ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے چلنا ہے نا. فرسٹ یو ہیو ٹو بی موٹیویٹیڈ اینڈ یو ہیو ٹو انالائز یور سیلفس واٹ یو آر گڈ فار اینڈ واٹ یو ہیو ٹو لرن ان آرڈر ٹو میک تھنگز ورک. ٹھیک ہے, آپ نے فرسٹ بلیو ان یور سیلف دیٹ آئی کین ڈو اٹ. آئی تھنک آپ جتنے ماشاء اللہ بریلینٹ اور ڈٹرمنڈ لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, ڈو یو بلیو یور سیلف what you are doing, you are good for that, you can do that, so you have done so far. ٹھیک ہے, believe in yourself first and recognize your strengths, your passion. ٹھیک ہے, set ambitious goals, aim high and push your limits. Great achievements come from great aspirations. ٹھیک ہے, great achievements come from great aspirations. آپ کہتے ہیں نا ڈونٹ ڈیکریز یور گول, انکریز یور ایفرٹس. ڈونٹ ڈیکریز یور گول, انکریز یور ایفرٹ. آلویز لائک اب آپ نے یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج آپ نے ٹریننگ کی اور آپ نے کچھ سنا اور آپ چلے گئے تو یو آر ڈن. یو ہیو ٹو analyze at the end of the day. You have to check yourself if you want to do something great, کہ آج کے دن میں میں نے کیا کر لیا, آج کے دن کے میں نے کیا گول تھے, آج کے دن میں میں نے پروفیشنل اور جو کمیونٹی کے لیے کچھ چیزیں کرنی تھی ان کا کتنا حصہ رکھا. یہ آپ کو ٹائم مینیج کرنا ہے. آپ نے ایسے لوگوں کے ایگزامپلس دیکھنے ہیں سوسائٹی میں سے کہ وہ کس طرح اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, جو سوشل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں, اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ. اور میں پہلے بھی ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں بچوں کو بھی اور سب کو بھی, ایک میڈ کو بھی اللہ نے 24 گھنٹے دیے ہوئے ہیں, ایک ڈاکٹر کو بھی اللہ نے پورے 24 گھنٹے دیے ہوئے ہیں, ایک ٹیچر کو بھی, ہر کسی کو 24 گھنٹے دیے ہیں. 24 گھنٹوں کی ڈویژن ہم نے کس طرح سے کرنی ہے, پرائرٹائز کس طرح کرنا ہے, گول کس طرح سے سیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ان شارٹ میں نے آپ لوگوں کے ریمائنڈرس کے اوپر ڈسکشن بھی ہم کریں گے. آپ کے ریمائنڈر کے لیے یہ میں نے ایک اسکیجول کر کے چیزیں آپ کو ہینڈ اوور کر دی تاکہ آپ بھولیں نہیں, تاکہ ہم اس پہ ڈسکشنز بھی کریں, ہم اس کے اوپر کویسچن آنسرس کا بھی سیشن کریں اور آپ مجھے سنیں بھی تھوڑا بہت. ابھی میں اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کیا کیا کرتی ہوں, چلیں میں اپنے سے سٹارٹ کر لیتی ہوں. یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں کیا چیز ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کیسے کیا. ٹھیک ہے, آئی ایم مدر آف 3. ٹھیک ہے, آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ایز اے ٹیچر. For 2 years I was a teacher. اچھا, جب ایک ماں ٹیچر ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ بھی ٹاسک ہوتے ہیں, یہ میں گرلس کو بھی اسپیشلی بتا رہی ہوں اور بوائز کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اف اے لیڈی کین ڈو اٹ, آپ تو کر ہی سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو بچے نہیں سنبھالنے, کھانا نہیں پکانا. ٹھیک ہے, کل کو. ٹھیک ہے, اور اس کے میں صبح اپنے بچوں کا ناشتہ بنا کے, ٹھیک ہے,
اور لنچ بھی ان کو گھر کا بنا کے دے کے اور دوپہر کے سالن کی پریپریشن کر کے آفٹر نماز اپنی جاب پہ جاتی تھی. آ کے بچوں کو کھانا دے کے نماز پڑھ کے اکیڈمی چلاتی تھی. اکیڈمی چلانے کے بعد میرے پاس جو ٹائم بچتا تھا رات کو, پھر میں اپنے بچوں کو چیک کرتی تھی کہ واٹ دے ہیو ڈن سو فار فار ہول ڈے. اس کے بعد ویکینڈس کے اوپر ہم لوگ کوئی ٹریننگ سیشن رکھ لیتے ہوتے تھے. اس کے بعد میں نے کیا کرنا کہ میں نے میری میڈ کوئی بھی مجھے یہ لگتا تھا کہ ہر دن آپ جو کسی کو آسانی دے رہے ہوتے ہیں نا, ہر دن کی آپ سوچ لیں کہ آپ نے ایک سے دو بندے کو آسانی دینی ہے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرنی ہے اس کے لیے. کوئی میری میڈ کی بچی ہوتی تھی تو اس کو پڑھنا ہوتا تو اس کو فری پڑھا دینا ساتھ, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ مجھے لگا کہ لائک ان ٹیچنگ دیر آر لائک مطلب اتنا اچھا پے نہیں کر رہے ہوتے ٹیچرس کو, اور وہ تو میں نے کہا چلو جو ویکینڈس پہ میرا ٹائم بچتا ہے میں بیوٹیشین کی کلاسز لے لوں. پھر میں نے وہ کلاسز لے لینی. پھر میں نے کوئی بھی ٹریننگ آنی بیکن ہاؤس سے, سٹی سے, میں نے پری اسکول کی ٹریننگ بھی بیٹھ جانا, اور اس میں مطلب فونکس کی ٹریننگ میں بھی بیٹھ جانا, ٹائم مینجمنٹ کی ٹریننگ میں بیٹھ جانا. جو میرے سے ریلیونٹ نہیں ہوتا تھا میں ہر اس ٹریننگ میں بیٹھ جایا کرتی تھی کہ کوئی بات نہیں, مجھے یہاں سے کچھ نہ کچھ تو ملے گا. آفٹر 2 years they offered me the headship آف ٹیچنگ. مجھے نہیں پتا تھا, مجھے یہ پتا تھا میں روز اپنے دن کے نا میں نے ٹائم بہت اچھا سیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے بجے میرا کھانا ہے, اتنے بجے میری یہ پروفیشنل لائف ہے, اتنے بجے میرے بچے ہیں, یہ میں نے کمانے کے لیے کرنا ہے, یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, یہ میں نے کمیونٹی کے لیے کرنا ہے. آپ کو تو اتنا اچھا اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ کر سکتے ہو. میں گھر میں رہتی تھی ہاؤس وائف, مطلب گھر آ کے تو آپ پھر ہاؤس وائف ہی ہو نا. پہلے آپ اسکول, اچھا آپ اسکول میں کمیونٹیز بنا دینا, اسپیچ مطلب ایسی سوسائٹیز بنا دینا کہ جس میں اسپیچ کمپٹیشن کرا دینا بچوں کے, اسپیچ سوسائٹی بنا دینی, سوسائٹیز ڈیولپ کرا دینی, ڈرامہ سوسائٹی کو ہیڈ کر لینا, بچوں کو جو ہے وہ پلانٹس کی جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی کرا دینا کہ پلانٹنگ کریں ہم. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی مطلب ایسی سروسز جو ہے وہ ساتھ کرتے رہنا. آپ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑی بن جاتی ہیں بعد میں. میں ایک اسکول میں کری تھی, ایک اسکول میں 1000 بچہ ہے, ٹھیک ہے. وہ جتنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی میں کر رہی ہوتی تھی. کوئی بچوں کو پریکٹس کرا دینا, اسپورٹس ٹیچر کو کہنا کہ آؤ بھائی ہمیں بتاؤ کیا, کوئی بچہ ڈی موٹیویٹیڈ ہے اس کو پاس بٹھا لینا بریک میں, اس کو کہنا ایسے نہیں تو ایسے کر لو. اور میں اگر یہ کہتی کہ میرے بچے ہیں, میرا اپنا گھر ہے, بس مجھے اتنا کام کر کے چلے جانا ہے, تو شاید میں کچھ نہ بن پاتی. گریجولی پھر مجھے کرتی گئی 13 سال مسلسل میں ہیڈ شپ میں رہی. along with that I started like doing things کہ ٹریننگ سیشنز, کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامس کی ٹریننگز دینا, اور وہ ساری چیزیں میں نے کرنا شروع کر دیں. پھر میرے بچے بھی ہو گئے بڑے تو وہ اپنی چیزوں میں بزی ہو گئے. پھر میں نے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بھی اپنی بنا لی. پھر میں نے انسٹیٹیوٹ ایک جوائن کر لیا جہاں پہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامس کرتے تھے, ٹریننگ سیشنز کرتے تھے. پھر میں نے اپنی سوسائٹی کا کلب جوائن کر لیا, پھر وہاں پہ لیڈیز کے سیشن کرانے شروع کر دیے. پھر عورتوں کو ٹریننگز آفر کرنے شروع کر دیں. عورتوں کو کہا کہ مطلب آپ بہت کچھ کر سکتے ہو, ہر بندہ آپ پروڈکٹیو رہیں گے. آپ کا جو ایم ہے وہ بہت اچھا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پروڈکٹیو بنانا ہے, یوتھ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہے, ان کی پروفیشنل اور ان کی جو ہے وہ کمیونٹی کو لے کے دونوں کو چلنا, اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھو آپ کے پاس تو اچھا پلیٹ فارم ہے, میرے پاس اس طرح کا نہیں تھا کہ میں وہاں پہ جا کے اتنے لوگوں کو ایک ٹائم پہ کر سکتی. آپ کو زیادہ موٹیویٹڈ ہونا ہے اور خود رول ماڈل بھی بننا ہے ان کے لیے, نہ کہ آپ صرف ان کو کہیں کہ یہ کر لو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. جیسے بہت بڑا اگزامپل ہے, لیکن ہمارے نبی نے لوگوں کو کر کے دکھایا تو لوگوں کو پتہ چلا نماز کیسے پڑھنی. ہمارے نبی نے بتایا کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے, تو لوگوں نے اسلام قبول کیا. اپنے ایکشن سے, اپنے کنٹریبیوشن سے بتایا نا. وہ ویسا بنے وضو کا طریقہ انہوں نے خود بتایا, جہاد انہوں نے غزوے کر کے تو بتایا کیسی چیزیں ہوتی ہیں, یا جو بھی مطلب ڈیلی بیسس پہ وہ ایک پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گھر سے نکلتے تھے. انہوں نے دین کو پھیلانا تھا. اور آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ان کا آپ دنیا میں کہیں بھی پڑھ لیں, کون سی چیز ہے جس پہ انہوں نے کام نہیں کیا. ہم ان کی امت ہیں, ہم ان کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو سب سے بڑی موٹیویشن تو ہمارے لیے وہ ہے. اب اس ٹائم میں بچوں کے پاس جس طرح کی ڈسٹریکشنز ہیں, یونیورسٹیز میں جو بچوں کے حالات ہیں آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے, مجھے ایلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور آپ لوگ یو پیپل کین بی, دیکھو میں بات کروں گی آپ کے ساتھ نا تو بچہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا اتنا, لائک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ شاید میرے ساتھ وہ شیئرنگ نہ کر سکے جو آپ کے ساتھ اپنے پرسنل چیزیں شیئر کر لے, جو آپ کی فرینڈ آپ کے ساتھ پرسنل, ان کے پیرنٹس کے پرابلم, ان کے گھر سے, ان کو ان چیزوں سے نکالنا آپ کے پاس اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو ان کو ان چیزوں میں سے نکالنا آپ کا کام ہے. بچے خام خواہ بھی نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں اپنے سراؤنڈنگز, اپنے ٹیچرس کو لے کے, اپنے پیرنٹس کو لے کے, ہوتا ہے نا ایسے کوئی ایسی چیز ان کو اپنے فالٹ پہ بھی اگر پیرنٹس کریکشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی تو وہ اس کو بھی نیگیٹو لے لیتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے جو ہے اپنے لیول لائک اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ جو ہیں وہ پہلے تو خود یہ چیزیں کریں. سب سے پہلے میں کہوں گی یہ چیزیں جو ساری میں کہہ رہی ہوں یہ خود کریں تو ہی آپ وہ لوگ کریٹ کر سکیں گے کہ جو پروفیشنل اور دوسری چیزوں کو اکٹھا ساتھ لے کے چلیں. سیٹ ایمبیشیس گولس. آپ کا کیا گول ہوگا, آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا گول ہوگا. ہاں نہیں ابھی جو آپ کو رول ہوپ نے دیا ہے اس کے اکارڈنگ آپ کا کیا گول ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے, بتاؤ مجھے. اگر ہوپ کی ریفرنس سے دیکھا جائے تو میں اپنا گول یہ ہے کہ خود سازی سے معاشرہ سازی ہے فی الحال جو موجود ہے میرا گول. لیکن اگر پرسنل لائف سے اگر آپ اس طرح پوچھ رہی ہیں تو یہ ہے کہ جو میرا ویسے ذاتی گول ہے وہ زیادہ سے زیادہ شعبہ جات میں ایک آئیڈیل کام کرنا. چونکہ میں وہ مختلف شعبہ جات میں انٹرسٹ رکھتا ہوں, اور یہ ہے کہ مختلف جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ یہ بھی کرنا ہے, ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, مختلف پروجیکٹس ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. تو اس کو لے کر اب انسان سوچتا ہے کہ کس پروجیکٹ کو وہ کرے, اب کس لائن میں جائے. اب مثال کے طور پہ آپ ٹیچنگ میں گئی, آپ کو نہیں پتا تھا شاید کہ موٹیویشن میں بھی چلی جائیں گی. اب یہ اگر پلان ہوتا میرے, اب مجھے آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں موٹیویشن میں, یا ممکن ہے میں اگر سوسائٹی میں کام کروں تو میں آگے جا کے موٹیویشن میں چلے جاؤں. اب آپ کی جو لائف ہے وہ شاید میرے لیے ایک فروٹفل ثابت ہوئی ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ میں بھی شاید یہ چلا جاؤں. تو یہ ہے کہ میں جو میرا ذاتی ہدف ہے کہ زیادہ سے زیادہ شعبہ جات کو میں ٹارگیٹ کروں اور وہاں کچھ ایسا کروں کہ جو آج تک پاکستان میں اور دنیا میں نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور ایم ہائی پش یور لمٹس, aim high and push your limits. Great achievements come from great aspirations. Again I would say perseverance and resilience. Embrace challenges and opportunities to grow. جو اپرچونٹی کہیں سے ملتی ہے اس کو لے لیں, اویل نہ کریں. کبھی کبھار مجھے لوگ کہہ دیتے تھے کہ کیا تم اتنی جگہوں پہ ٹانگیں پھنسائی, یہاں سے تو تمہیں پیسے بھی نہیں مل رہے, تم ایویں چلی جاتی ہو, یہاں سے تو تم ایسے بھی نہیں ہو رہا تو تم ایویں کرتے جا رہی ہو. وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جہاں سے آپ کو پیسے نہیں بھی ملتے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, لیٹ سپوز یونیورسٹی میں آپ کو کوئی ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے دے دیا گیا ہے, آپ کو کہا گیا ہے کمپیئرنگ سے لے کے پروگرام اسکیجول کرو, اینڈ کیسے کرنا ہے, اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, ریسیٹیشن کس سے کرانی ہے, گیمز میں کون پارٹیسپیٹ کرے گا, سنگر کون ہوگا, یہ کیا کیا پلان کرنا ہے. یہ آپ کو ایک پورا پروجیکٹ دے دیا جائے, اگر اس میں آپ اس پروجیکٹ کو لے گئے, آپ کو لگے کہ میرے ان ساتھیوں میں سے یہ اس چیز میں اچھا ہے, وہ آپ ایک ٹیم بنا لیتے ہو, پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہو سارے پلان کو اپنے, پھر آپ اس کو چیک کرتے ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اس میں سے لگتا ہے کہ ہاں یہ فالٹ رہ گیا, یہ کمی رہ گئی. دیٹ از یور لرننگ بائی ڈوئنگ. اچھا اس کا آپ کو کچھ بھی پیسے نہیں مل رہے, لیکن وہ فیوچر میں آپ کے کتنا کام آنے والی ہے, فیوچر میں وہ آپ کے کتنا کام ہے. ریزیلینس, آپ نے ریزیلینس از دا کی آئی گیس. آپ کو کوئی روک بھی رہا ہے, کوئی کہہ بھی رہا ہے, کوئی چیز آپ کو خود ہی تھک رہے ہو, کسی دن تھک رہے ہو, ٹیک ریسٹ بٹ ڈونٹ کوئٹ. ٹیک ریسٹ بٹ ڈونٹ کوئٹ. دس از دا کی آف ریزیلینس is very much important in achieving your goals. ایسا تو نہیں ہے کہ I was not exhausted when I was like cooking and I was teaching and I was teaching my children and I was doing stuff with my mates and all and society and friends. It was not quite easy. کبھی کبھی میں تھک جاتی تھی, لیکن میں سوچتی تھی نہیں, جب مجھے ریزلٹس نظر آتے تھے کہ دیکھو my children are getting good grades and at work I'm getting appreciation, parents are happy, I'm making someone's life better over there, I'm doing something productive. ٹھیک ہے, سارا کچھ زندگی میں پیسے نہیں ہوتے. یہ جو چیزیں آپ اس طرح سے کرتے ہو تو ان کے تو آپ کو ویسے بھی اجر ملتا ہے اور آپ کو سکون بہت ملتا ہے. اسی لیے جو ہم ٹیچرز ہیں نا, ہم لوگ جو اچھا
دل سے آپ بچوں کو سب کو پڑھاتے ہیں, ہمیں بڑی اچھی نیند آتی ہے. ہمیں کبھی اسٹریس کی وہ میڈیسن نہیں کھانی پڑتی. سچ میں کبھی ہو بھی جاتا ہے اسٹریس تو بہترین وہ جگہ آپ ہو جاتے ہو, آپ انسان ہو, آپ کے ساتھ سارے جذبے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ان جذبوں کے ساتھ دیکھیں. میں اس دن شاہ صاحب سے کویسچن کری تھی, پرسوں ملاقات تھی میری, میں نے کہا شاہ صاحب ہم کیسے حسد سے اور ان چیزوں سے کمپیریزن سے اور کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان کی فطرت میں, تکبر سے, حسد سے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ تو انسان کی فطرت میں جب علت میں ڈالے گئے تو ان کے ساتھ تو ڈیلی فائٹ کرنا ہے آپ کو, یو ہیو ٹو. اسی لیے تو صبر کرنے کا اجر ہے, کیونکہ وہ مشکل کام ہے, کیونکہ وہ آپ کو کرنا ہے. جب آپ کمپیریزن میں جاتے ہو تو پھر آپ کے لیے صبر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بی تھینکفل واٹ یو ہیو, اور شکر گزاری, اور ہر دن شکر الحمدللہ سے سٹارٹ کریں. ہر دن اچھے ایمز کے ساتھ سٹارٹ کریں, ہر دن کو اچھے گولز کے ساتھ لے کے چلیں. دیکھو ڈیلی کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کر لو. آج کے دن کا یہ بہت بڑا, میں سوسائٹی کے لیے یہ کروں گا, تب اپلیکیبل ہوگا جب ہر دن آپ کچھ کریں گے. آپ ایک دن کچھ کریں گے فلانے دن ویسا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ہر دن کے گول اور ٹاسک سیٹ کرنے ہیں. ہر دن کے اینڈ پہ آپ نے حساب لگانا ہے کیا ہوگا. پھر مہینے بعد آپ دیکھیے گا, مڑ کے دیکھیں گے اچھا یہ چیزیں میں نے انکانشیسلی کی, میں اپنے طور پہ کر لیتی ہوں. مجھے یہ کسی نے ٹریننگ موٹیویشن نہیں دیا. واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ایج. میں نے اپنی اسٹڈیز بھی شادی کے بعد ہی کمپلیٹ کی تھی, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اس کو مطلب یہ کوئی میں اتنے سالوں بعد یہ کر لوں گی. مجھے ہر دن کا ٹاسک سیٹ ہوتا تھا کہ آج کے دن میں نے یہ کرنا ہے, آج کے دن میں نے یہ کرنا ہے. اور ایسے بچے کہ جو جن کو کچھ اسکول سے جواب دے دیا جاتا تھا کہ یہ تو سائیکو ہیں, ان کو تو ہم نہیں پڑھا سکتے, آپ کسی اور اسکول میں لے جائیں. یہ تو صرف آبجیکٹیو کر سکتے ہیں, سبجیکٹیو تو میں تو لکھا نہیں جاتا. بچوں کے ہاتھ شیور کر رہے ہوتے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بچہ میرا ٹاسک ہے, اس کو میں نے کچھ بنانا ہے. اگر میں 10 بچوں, اگر میں ساری سوسائٹی میں نکل کے مطلب کیا میں سڑکوں پہ کیا اجتماع کر کے اور یہ چیزیں کر کے, تو میں نہیں کر سکتی. لائک میرا وہ نہیں ہے, اسٹیمنا نہیں ہے. لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں چیزیں, یہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں, کلیکٹیولی آپ سب لوگوں کی ایفرٹ ایک ایک گروپ کے ساتھ اگر آپ کر رہے ہو, وہ گروپ ٹھیک ہو گیا, اگلے گروپ کو دیکھ لیا, ادھر گئے ادھر گئے, اپنا پروفیشنل لائف کے ساتھ اس کو بھی رکھا, تو آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا ان چیزوں کو کرنے کا بعد میں. اور پھر جب وہ بچہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ڈیلی پرابلمز آتے تھے کہ میم یہ نہیں پڑھ رہا, ٹیچرز نے کہنا میم یہ نہیں پڑھ رہا, میم یہ کیا آپ نے مجھے دے دیا ہے, میم آپ نے کس کا ایڈمیشن کر لیا ہے, میم آپ نے اس کا پاس آؤٹ کیسے کر دیا. کئی دفعہ بچہ ایڈمیشن ٹیسٹ کے ٹائم پہ سب کچھ آتا ہوتا نہیں کر پاتا. کیسے آپ کسی انسان کے بچے کو, میں تو یہ مانتی ہوں 15 منٹ میں کیسے آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, 20 آدھے گھنٹے میں بھی کیا پتہ اس کی ذہنی کیفیت اس ٹائم پہ کیسی ہے, وہ کیا سوچ رہے, وہ گھر سے کس موڈ میں آیا ہے. اور ایسے ایسے بچے الحمدللہ, میرا ضمیر اتنا مطمئن ہے کہ میں نے کبھی اللہ کی مخلوق کے اوپر نہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا. مجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے, مجھے پتہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, اس میں اللہ نے صلاحیتیں ڈال کے بھیجی ہیں اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور ان بچوں کو میں نے A گریڈ میں آتے دیکھا اپنی آنکھوں سے, میٹرک میں اچھے نمبر لے کے. ایک بچی تھی میری اسٹوڈنٹ ارم, وہ ہائی اچیورز میں آئی اسکول کے بعد میں, جس کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا جب وہ 1 کلاس میں میرے پاس آئی, صرف میری محبت اور موٹیویشن سے. شی ہیڈ سم پرابلمز اینڈ آل, شی واز کمپلیکس سم ہاؤ, بٹ محبت, موٹیویشن, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, اپنی بریک اس کے ساتھ اسپینڈ کرنا, اپنا چائے کا کپ, پورے دن کے بعد ہمیں بیٹھنا الاؤڈ نہیں ہوتا تھا, پورے دن کے بعد 1 کپ چائے کا لے کے بیٹھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا میں اسی کے ساتھ پیتی تھی, اپنا بسکٹ کھاتی تھی, ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی ہوئی ہوتی تھی. مجھے ادارہ اس کے لیے کچھ پے نہیں کر رہا تھا ایکسٹرا, لیکن وہ میں چاہتی تھی کہ میں کروں کنٹریبیوشن. اب وہ ایک بچی آگے کتنے بچوں کی زندگیاں سنوارے گی, کتنے لوگوں کی زندگیاں سنوارے گی. میں اپنے بیٹے کے لیے کہ میرے بیٹا نسٹ میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا, ٹھیک ہے, تو جب میں اورینٹیشن کے لیے گئی تو ادھر مجھے اس نے بتایا, جب کانفرنس روم میں جب پرنسپل نے اسپیچ دینی تھی, تو اس نے مجھے بتایا کہ ماما آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بھی IT کے سیشن میں ایڈمیشن ہوا, میں ابھی اسامہ کو ملا ہوں, وہ میرا 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. آپ یقین کریں گے کہ مجھے اپنے بیٹے کے نسٹ میں جانے سے زیادہ خوشی اسامہ کی ہو رہی تھی.
اور میں اس کو کہتی تھی مجھے اسامہ سے ملاؤ، مجھے اسامہ سے ملاؤ. ٹھیک ہے، ایک ٹیچر کو کہتے ہیں نا آپ کو آگے جاتا واہ ماں یا استاد ہی دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ یا اساتذہ، لیکن آپ لوگ سب ایسے بنیں کہ آپ ہر کسی کو آگے جاتا دیکھ کے خوش ہوں. میں تو یہ چاہوں گی. آپ جب کسی سے کے لیے نیگیٹو ہوتے ہو، آپ میں جب جیلسی آتی ہے تو اس کا نقصان آپ کو ہوتا ہے، اگلے کو کچھ نہیں ہوتا. اگلے کیا چلا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے اس کو نظر لگے گی، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. لیکن آپ کی پرسنالٹی میں کتنے پرابلمز آ جاتے ہیں، آپ کی کتنا آپ کا انرجی نیگیٹو ہو جاتی ہے. یو ہیو ٹو ورک آن یور انرجی ایوری ڈے. یو ہیو ٹو سیٹ یور گولز ایوری ڈے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو ایوری ڈے ان یور پروفیشن، ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ، بوتھ. اس کو بڑے آرام سے آپ لے کے چل سکتے، چلا جا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی لائف کے ایگزامپلس دینے کا مقصد میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ میں کچھ اپنا آپ کو بتانا. بڑے اسی لیے آپ کو بتاتے ہیں نا کہ جو چیزیں ہم نے کر کے سیکھی ہیں آپ کو ہم اپنا ایکسپیرینس دے دیں یا آپ کو چیزیں ڈلیور ہو جائیں تو آپ کے لیے سفر تھوڑا آسان اور چھوٹا ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. اچیونگ پروفیشنل سکسیس، پیشن اینڈ پرپز. پیشن ڈرائیوز پروفیشنل سکسیس. Find your purpose to guide your career. Find your purpose to guide. Everyone sitting here is very much clear about their purpose. You all want to grow professionally and you want to serve the society as well. You want to do something positive for the community. So it's not an unachievable goal. It's achievable. It's applicable. If you must have your diaries with you. You have to. You please note down, you have to make to-do list of your professional things, of your community things. How much time you are going to allocate to your professional activities and how much time you can spare for the community services. Or your small efforts on daily basis eventually, inshallah, show you the great results. You will be having a fame, you will be having a self-satisfaction, you will be growing professionally and socially both. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اچیو نہ کر پائیں، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے اب ہم لوگوں نے ویمن کلب بنایا ہوا ہے ایک کہ ہم اس میں عورتوں کے لیے ڈفرینٹ اسکلس کی کلاسز رکھتے ہیں. اپنی جاب سے فارغ ہو کے ویکینڈ پہ کلاسز رکھ لیتے ہیں. ویک ڈیز میں ہم بزی ہیں تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ ٹرینرز کو بلا لیتے ہیں ڈفرینٹ. پھر ہم کوکنگ کلاسز کرا دیتے ہیں. پھر جو ہے وہ یہ کچھ اس طرح کے اسکولز ہیں ارد گرد ہمارے، ان کے لیے ڈونرز اکٹھے کر لیتے ہیں جو کہ کچھ لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اور یوتھ کو اپنی ساتھ ٹیم بنائیں ان کو. اگر آپ کچھ اب سوسائٹی میں ارد گرد دیکھتے ہو کہ کچھ اس طرح کے اسکولز ہیں جہاں پہ آپ کو ایز اے والنٹیئر جانا ہے اور کام کرنا ہے تو آپ کریں. اللہ کی رضا کو اس میں رکھیں نا کہ میں یہ کام تو اللہ کی رضا کے لیے، کمیونٹی کے لیے. دیکھو حقوق العباد میں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ ہمیں حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں شاید، تو حقوق العباد نہیں. تو جب ایک بندہ پیورلی اللہ کی رضا کے لیے کمیونٹی کو سرو کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے کاموں میں برکت ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی اف یور انٹینشنز آر پیور تو اللہ از obviously ود یو، always be with you insha Allah ta'ala. So your passion and purpose defined? Passion and purpose defined? Continuous learning. You don't have to stop learning. You are not done. I'm not done yet. So بچے میرے بہت دفعہ مجھے کہتے ہیں اب بڑے ہوئے کیا ماما آپ ادھر بھی کھپتی رہتی ادھر بھی کھپتی رہتی، لیکن اب میری گھٹی میں آ گیا بھائی یہ کھپنا نہیں ہے، یہ میری لائف ہے، میں یہ سب کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آپ نے گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے، مطلب کیا آپ مطلب کتنا سا لوگوں کو ڈسکس کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل، گریٹ مائنڈس ڈسکس آئیڈیاز. سو ڈونٹ بی اسمال مائنڈس، بی گریٹ مائنڈس. اوکے، great mind, discuss ideas, make group of students and discuss ideas, like discuss ideas how to earn. When you will be earning good, then you will be serving the society as well. ٹھیک ہے، آپ اپنے ہی پریشانی میں فائنینشیل ہو گئے تو بھی آپ سرو نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو تو کبھی سائڈ پہ کرنا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ نے چیزیں کرنی ہیں اور مقصد یہ رکھنا ہے کہ اگر میں کسی قابل ہوں گا تو میں کسی کے لیے کچھ کر سکوں گا نا.
اینڈ فرسٹ بی ہیپی ود یور سیلفس. اگر آپ اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو خوشی کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. بی لو یور سیلف, بی ہیپی ود یور سیلفس, لائک یور سیلف. اف یو ڈونٹ لائک اینی تھنگ ان ادرس, وہ اپنے آپ میں مت لانا. حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح اس طرح کی کہ جو چیزیں مجھے دوسروں میں بری لگتی تھیں وہ میں نے خود نہیں کی. ٹھیک ہے. وین آئی واز اے ٹیچر, تو جو مجھے اپنی پرنسپل میں برا لگتا تھا نا کہ یار اس کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے, اس کو کوریڈور میں ٹیچر کو ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو بلا کے سمجھانا چاہیے. اس نے موٹیویشن تو دی نہیں مجھے, اس نے لیکچر تو میرا پریپیئر کرایا نہیں, اس نے مجھے اس کے اوپر ٹریننگ تو دی کوئی نہیں, اس نے مجھے یہ تو بتایا نہیں کہ میں نے یہ چیپٹر ویلیویشن کیسے کرنی ہے, اس نے مجھے لیسن پلان تو دیا نہیں. بینگ اے ہیڈ, اس نے تو میرے لیے کچھ کیا نہیں. اینڈ ہمارا یہ مسئلہ ہے نا کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے, دوسروں سے ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل کے بچے والدین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور والدین سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور کچھ والدین کی بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اتنا سا تھوڑا سا کر کے کہتے ہیں بچہ اب ہم نے پیدا کر لیا ہے تو اب یہ تو ہمیں بس کندھوں پہ اٹھا کے پھرے. Every individual has to take his or her own responsibility. You people are grown up now. You must at least take the responsibility of your life. سب سے پہلے love yourself, take responsibility of your life. Then you can serve the society, then you can do something for the community. Understood? Got it? First you have to دین جی یہ جو لو اور سیلف کی جو ہیڈنگ ہے, اس میں ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے, لیکن اس لو میں کیا ہم نے اپنی خامیوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ اچھا, اگر آپ, میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر میں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہوں, میں بینگ اے مدر ایک آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, یا اپنے اسٹوڈنٹ سے, میں آپ سب بچوں سے پیار کر رہی ہوں, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ میں برائیاں نہ رہیں. سیم گوز فار یور سیلف. اگر آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو آپ کی جو برائیاں ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرو, ان کو ڈیلیٹ کرو. لو یور سیلف یہ نہیں کہ جا کے کسی کو شوٹ کراؤ, بٹ لو یور سیلف. جا کے کسی کو چپیڑ مار دو ایویں فضول میں ہی, کسی کو ڈسرسپیکٹ کر دو, دین اگین لو یور سیلف. ٹھیک ہے, یو کانٹ لو یور سیلف لائک دا وے, لائک اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. دا کرائٹیریا فار ادرس گوز فار یو ایز ویل. سمجھ میں آ گیا؟ یہ انگریزوں والا خالی لو یور سیلف نہیں ہے کہ ڈو واٹ ایور ود یور لائف. ہم مسلمان بھی ہیں ساتھ میں. لو یور سیلف, گناہ سے دور رہو کیونکہ ہم نے جنت میں جانا ہے, آگ میں نہیں تپنا. لو یور سیلف, سوسائٹی میں ماں باپ کو بدنام نہیں ہونے دینا, نہ خود بدنام ہونا ہے. لو یور سیلف کہ آپ نے اچھا انسان بننا ہے. آپ کو لوگ نفرت کریں گے, آپ برائیاں کرو گے, بری چیزیں کرو گے, معاشرے کے لیے اچھے ایک فروٹفل ممبر نہیں ہوگے تو لوگ آپ کو نہیں کریں گے محبت. لو یور سیلف سو دیٹ پیپل کین لو یو. ایلیمینیٹ یور ویکنیسز اینڈ نیگیٹیوٹی. بی پازیٹیو. Being positive, being a good person, being a productive person, being a helpful person is loving yourself. مین پرپس تھا نا وہ یہ تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں. نہیں, یہ ٹرمینالوجی کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ بس وہ جیسے ماں کرتی ہے محبت, وہ ماں کی محبت نہیں ہے کہ جو ماں بچے سے محبت کری جا میرا پتر, یہ بھی کری جا تو وہ بھی کری جا, تو بچہ کل کو اسی ماں کو ہی اٹھ کے گالیاں دے رہا ہو. کیوں؟ ہمارے دین نے بھی تو سزا اور جزا رکھی ہے. کیا اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار نہیں کرتا؟ کیا اللہ نے ہمیں اچھا اور برا نہیں بتایا؟ کیوں بتایا؟ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں سزا اور جزا دونوں کے کانسیپٹ پتہ ہوں. ہم تک دین اسی لیے پہنچایا گیا, ہم تک چیزیں اسی لیے پہنچائی کہ سزا اور جزا ہمارے اوپر کلیئر ہو. ٹھیک ہے, اللہ کی ہم سے محبت ہے جو اس نے اچھا برا ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں آئے ہو تو اچھا یہ ہے, برا ہے, یہ کرو گے تو دنیا میں بھی عزت, سکون اور آخرت پہ بھی. تو یہ ہمارا بینگ مسلم لو یور سیلف کا کانسیپٹ بالکل فرق ہے. اگریڈ؟ اگریڈ؟ تھینک یو. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسی چکر میں ہم لوگ اپنی سیلف رسپیکٹ بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں.
نہیں ایسا بھی نہیں کرنا, زیادہ بھی نہیں قربانی کا بکرا بن جانا. ایک حد تک دیکھو ڈس رسپیکٹ تو الاؤ ہی نہیں کرو کسی کو. آپ نہیں کر رہے نا تو کسی کی ایکسیپٹ بھی نہ کرو. بدتمیز نہیں ہونا بٹ ڈسٹنٹ ہو جاؤ. آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. ڈسٹینس از دا بیسٹ آنسر ٹو سم ون نیگیٹو. یو ٹیل پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ یو. Set your limits. This is my limit. If I'm not disrespecting you, you don't have right to do so. صحیح ہو گیا. آپ کو کوئی کسی کی محبت میں اتنا نہال نہیں ہونا. کل کو آپ لوگوں نے مائیں بننا ہے, بچوں کی محبت میں اتنا نہال نہ ہو جائیں کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائیں. نو, لو دیم, لیکن یہ بھی دیکھیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اگر آپ ان سے محبت ہوگی تو آپ ان کو صحیح تربیت کریں گے. اور اگر وہ آپ کو تھوڑا سا, میں نے تو اپنے بچوں کو صاف کہہ دیا ہوا ہے کہ میں آپ کی لاڈ محبتوں میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں انسان نہیں تھی, 100% نہیں تھی, کوئی بھی 100% نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے سے رہ گئی ہوں گی لیکن میں نے اپنا بیسٹ دیا تم لوگوں کو. ٹھیک ہے. اف آئی واز رانگ سم ڈیز آئی ایم سوری فار دیٹ, بٹ ڈس رسپیکٹ از ناٹ الاؤڈ. ہو ایور ول بی ڈس اوبیئنگ ان مائی چلڈرن اور ڈس رسپیکٹنگ اور ان ہیومن چیزیں, کوئی اس طرح کی چیزیں کرے گا تو میں اس سے فاصلہ کر لوں. اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادتی, دیکھے نا وہ دنیا میں قتیل غصہ منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ظلم تو کسی کا بھی نہیں سہنا. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. آپ بڑے آرام سے اس کو مینیج کر آ جائے گا. 1-2 بار پریکٹس کریں گی نا تو ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہے. ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے. کسی کو بھی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنے دینا. ہاں بھی ہر طرح کے لوگ, ابھی تو زندگی آپ کی شروع ہوئی ہے, ابھی تو بہت لوگ ملیں گے. ابھی تک ہمیں ڈیلی بیسس پہ لوگ ملتے ہیں, ہم ایکسپیرینسز کرتے ہیں, ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں ہم. اور آپ کا تو بھی سٹارٹ ہے. لیکن وہی کہا نا کہ جو چیزیں ہم کریں, آپ آرام سے, آپ کو یو آر دا سی ای او آف یور لائف. یو آر دا سی ای او آف یور لائف. یو کین ڈیلیٹ اینڈ ایڈ پیپل اکارڈنگلی. دس از ناٹ دا لائک دیر از نو سرٹن رول کہ آپ کا جو ایک بار دوست بن گیا ہے وہ دوست ہی رہے گا, یا جو کلیگ ہے اس کے ساتھ آپ کو. اور پروفیشنل لائف میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. پروفیشنل لائف میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا. میں اپنی ٹیچرس کو ہمیشہ کہتی تھی کہ جو تم لوگ دوستیاں کر رہی ہو نا, تمہیں تو پتہ ہوتا تھا ٹرو فیسز, ایک جیسے کپڑے پہن کے آ رہی ہو تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ ایک ایک آ کے کیسے دوسری کی برائیاں کر رہی ہوتی, اور لیگ پولنگ لٹرلی کر رہے ہوتے تھے وہ لوگ. پروفیشنل لائف میں بس سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں, اور ان کو مطلب اچھا جو اس کا ہو سکتا ہے کریں. تو نہ بہت زیادہ دوستی رکھیں اور نہ ایکسپیکٹیشنز رکھیں. دوست انسان کا 1 یا 2 ہی ہوتا ہے اچھا. ٹھیک ہے. اور وہ پروفیشنل لائف میں نہیں ہوتا, اور اگر مل جائے تو بڑی بات ہے بھائی پروفیشنل لائف میں کوئی آپ کو, لیکن ایسے لوگ ہوتے کم ہیں ویسے پروفیشنلی. تو آپ کو لوگ شائن کرتا دیکھتے ہیں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ہمارا, کہہ لو لوگ آپ کو شائن کرتا دیکھ کے نہیں برداشت کر پاتے اور آپ کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیتے ہیں. سو کیپ شائننگ, کیپ ڈیلیٹنگ نیگیٹیوٹی اینڈ بی پازیٹیو آل دا ٹائم. نیگیٹیو ہونا بھی اچھا ہے, لیکن اتنا نہیں کہ کسی کی حد تک نقصان پہنچے. نیگیٹیوٹی آتی ہے لیکن ہمیں پھر بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے, ہمیں اپنی نیگیٹیوٹی کو کنٹرول میں کرنا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اچھا انسان بننے کی ہر دن کوشش. یو آر ناٹ ڈن, آئی ایم ناٹ ڈن یٹ. مطلب آپ ایک دن اچھی چیز, آپ کو ہر دن اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے, ہر دن ڈیلیٹ کرنی ہے چیزیں بری اپنے اندر سے. تو ایونچولی اب ڈے بائی ڈے ایفرٹس آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور ایٹ دی اینڈ آپ ایک اچھے معاشرے کے ایک اچھے انسان بن جائیں گے. اگر آپ کی کنسلٹنسی میں, آپ کے گروپس میں آپ سے لوگ آپ کے ایکشن سے سیکھیں گے کہ ہاں بھائی یہ پروفیشنلی بھی بہت اچھا ہے اور کمیونٹی کے لیے بھی کر رہا ہے, اس نے بہت اچھے سے ٹائم مینیج کیا ہوا ہے. فضول چیزوں میں, انسٹاگرام میں, فیس بک میں, ٹک ٹاک میں یہ جو نسلیں خراب کر رہے ہیں لوگ, میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں کے اوپر. بہت مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اتنے ماشاءاللہ آپ لوگ اچھی ویژن کے ساتھ اور اچھی سوچ کے ساتھ آپ لوگ چل رہے ہو, کہ آپ لوگ کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اینڈ یو پیپل آر ڈٹرمنڈ, اینڈ آئی کین سی آن یور فیسز یو پیپل آر ڈٹرمنڈ انف. یو جسٹ نیڈ اے گائڈ لائن. آئی ہوپ اٹ ورک وٹ آئی ایم اسپیکنگ ود یو. آئی ہوپ کہ میرا کوئی چیزیں آپ کے کام آ سکیں, کوئی ایکسپیرینسز آپ کے کام آ سکیں.
कंटिन्यूस लर्निंग इज़ द की, ठीक है जी. अच्छा, नेटवर्किंग एंड मेंटोरशिप. आपको इर्द गिर्द में अपने बहुत सारे लोग, कोई जो आप में से डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई जो सोशियोलॉजिस्ट है, कोई कुछ, आपको अपनी इर्द गिर्द कोई फैमिली में भी आपका मेंटोर हो सकता है. आपको कोई आइडियल पर्सनैलिटी लगती है, आप उन लोगों के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, उन लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अच्छे लोगों की वीडियोस देखें जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स की हुई हैं प्रोफेशनली भी, और जिन्होंने कम्युनिटी के लिए भी कुछ किया हुआ है. ऐसे लोगों को स्टडी करें, गूगल कर के स्टडी करें. गूगल इज़ देयर फॉर यू ऑल. आप उनको स्टडी करें, व्हाट दे हैव डन ऑल दीज ऑल टुगेदर, कि कैसे उन्होंने कम्युनिटी के लिए भी इतना कर लिया और कैसे उनका कंट्रीब्यूशन है, और मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की. ठीक है, आपके लिए तो इतनी सहूलतें हैं. अगर आप सीखने वाले हों तो आपके लिए गाइडलाइन ये है कि अब आप में सब अपना एक मेंटोर फाइंड आउट करें. प्लीज़ नोट डाउन कि यू हैव टू फाइंड आउट अ मेंटोर, एंड यू हैव टू mentors can be more than one as well. If you're finding you're liking someone, if you're finding people doing something productive and for the society and their profession as well, you can mentors के lectures सुने. mentorship आपको फिजिकली किसी की अवेलेबल हो, किसी के पास जाके आपको कुछ उसकी गाइडेंस में एज ए वॉलंटियर भी काम करना पड़े या कुछ करना पड़े तो आप करें. ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और आप लर्न करेंगे इसके साथ. ठीक है. मैम क्वेश्चन है, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी देखी है मोटिवेशनल वीडियोस. जब तक मैं किसी एक या दो भी देखता था तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन जब मैंने ज़्यादा लोगों की देखना शुरू की हैं तो उनकी बातें आपस में क्लैश करती. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं जो कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए, अपनी लाइफ शुरू करनी चाहिए 5 बजे विद एक्सरसाइज, फूड एंड प्रोडक्टिविटी. तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि आपको नॉर्मल उनकी वो भी सक्सेसफुल हैं और वो भी बताते हैं अपनी बातें कि हमने इस तरह से लाइफ गुजारी है, हम नॉर्मल अपना स्लीप टाइम रखते थे, स्लीप से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बेहतर होती है, बेशक कम टाइम दे लेकिन ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है. तो इस तरह उनकी बातें क्लैश करती हैं. तो क्या फार्मूला है एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को फाइंड आउट करने का? आप सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर पे ना जाए ना, आप रियल लाइफ हीरोज़ जिन्होंने वाकई में इन चीज़ों को बैलेंस करके कुछ किया हुआ उनको तरफ जाएं. मोटिवेशनल स्पीकर वो ढूंढे कि जिसने वाकई में खुद भी ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी हों. लाइक कुछ ऐसे भी हैं जिनको बस बोलने का और यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ाने का और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं टू गेट पॉपुलर. यू हैव टू, और आपको फील हो जाएगा कि कौन सही है. आपको इससे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ी बात मैंने, हमारा दीन क्या कहता है कितने बजे उठने का? फजर के टाइम. रिज़्क तकसीम हो रहा होता है उस वक़्त. ठीक है, दुआएं आपकी कबूल होती हैं तहज्जुद और फजर में. और अगर आप फजर के टाइम सोएंगे तो कैसे प्रोडक्टिव रहेंगे? मेरा मतलब, हाँ, अगर आपकी कोई जॉब ऐसी है कि आपको रात को जागने वाली, अब इस तरह के आपको यहाँ सर्वाइव भी तो करना है. आपको जॉब ऐसी मिल जाती है, कोई बच्चे अपने घर चलाने के लिए कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, डॉलर्स में इनकम करने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के टास्क कर रहे हैं. तो उसमें आप अपना रेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज एंड रेस्ट तो हर सूरत में. फिर आपको उसके मुताबिक अपना टाइम 7-8 घंटे की नींद तो पूरी करनी है. बच्चों बीमार तो नहीं होना ना. लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है और आप एक रूटीन लाइफ गुजार रहे हो, एक टाइम सेट है और आपको सुबह, तो फिर इससे बेहतरीन तो रूटीन कोई नहीं ना कि आप अगर 10 बजे 11 बजे भी सो जाएं तो नमाज़ पढ़ के आप दूसरे कामों में लग जाएं. दोपहर को थोड़ा सा आपको मिले टाइम तो आप उसको पावर नैप ले लें, कैलूला कर लें, तो आपकी आदत हो जाती है. और सबसे बेहतरीन मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है कि मैं मतलब जब तक मैं एक जॉब में थी और मुझे रात को जल्दी सोना होता था, सुबह जल्दी उठना होता था, तो मेरे दिन में बरकत होती थी. मेरा दिन स्टार्ट, लोग जब 1 बजे सो के उठते थे तब तक मैं अपनी जॉब से भी फ़ारिग हो गई हुई होती थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा दिन होता था. दोपहर को आके सो भी जाती थी, शाम को भी बहुत कुछ होता था करने के लिए, चाय पीने के लिए, फ्रेंड्स के साथ भी कभी बैठने का टाइम. तो जब मैंने जॉब छोड़ दी और मैं कैपेसिटी बिल्डिंग में आ गई, जब मैं फजर पढ़ के सोने लग गई और फिर 12-1 बजे उठने लग गई, तो मेरे पास दिन ही नहीं बचता था. तो जो अल्लाह ने तकसीम की हुई है उसके ख़िलाफ़ तो हम नहीं जा सकते ना. हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है कि कोई आपकी जॉब इस तरह की आपको रात जागना है, तो फिर तो आपको रेस्ट अपना पूरा करना है ना. फिर आपको स्मार्ट वर्किंग करें, अपना उसे टाइम के हिसाब से सेट करें. तो अब वो उस तरह की दुनिया तो रही ही नहीं. अब तो दुनिया के
ڈفرینٹ کام ہے. ابھی تو بہت سارے ہمارے بچے, بہت ساری ہماری یوتھ US کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آن لائن اور چیزیں کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کی نائٹ ڈیوٹیز ہیں, ریسٹ تو پورا کرنا ہے, لیکن بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ جو ہمارا دین کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں ہماری اب فارنرز فالو کر رہے ہیں کہ آپ کی جو نیند 2 سے 3 بجے کے درمیان والی نیند ہے وہ بیسٹ ہے. تو جب آپ 2 سے 3 بجے سوئیں گے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جب ریسرچ ہماری ساری دین کے اوپر چل رہی ہے, اور وہ چیزیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے دین نے ہمیں بتائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, جب وہ چیزیں ساری چل رہی ہیں تو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا, لیکن اپنی سچویشنز کے مطابق ہمیں ایڈجسٹ بھی کرنا ہے, ٹائم ٹیبل بھی بنانا ہے, مجبوری ہے تو. اگر نہیں ہے تو وہی جو ٹائم سیٹ ہے وہی بہترین ہے. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. The power of community services, giving back, enrich your life by helping others, gain fulfillment and purpose beyond professional success. ٹھیک ہے, helping others, when you help others, آپ کتنا اچھا کسی کو ایک دن پڑھا کے اچھا چلو ایک کسی کو کوئی آپ ہیلپ کر دو ٹیسٹ میں, کسی کلاس میٹ کی, کسی بھی اپنے کزن کی, بہن بھائی کی, اگلے دن اس کے اچھے نمبر آ جائیں اسی ٹیسٹ میں جس میں آپ نے اس کو ایویں جو پیسے لے کے کیا ہو وہ تو ایک اور چیز ہوتی ہے. جو کسی کو اللہ کی رضا کے لیے آپ آسانی دیں اور اس کو اس کے بدلے آسانی مل جائے اور آپ کو لگے کہ آپ نے جو کیا تھا اس کے لیے تو بہت اچھا بیٹھا, تو کتنی خوشی ملتی ہے, کیسی سیٹسفیکشن. اس سیٹسفیکشن کو آپ کہیں سے پیسے دے کے بھی حاصل نہیں کر سکتے. آپ کسی بہت اچھے ریسٹورنٹ سے بفے کر کے بھی نہیں کر سکتے. آپ کو وہ جو خوشی ملتی ہے نا, کیونکہ اللہ نے خدمت میں رکھی ہے ہیپینس, اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہیپینس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا پرپس جب یہ ہوگا نا تو آپ کے کاموں میں خود ہی برکت آ جائے کرے گی. آپ کو لوگ آفرز کیا کریں گے, جابس کی اور اپرچونیٹیز کی, چیزیں آپ کے پیچھے بھاگیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ کو کبھی فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کمیونٹی کو اور پروفیشن کو مینیج کرنا مشکل ہی نہیں لگے گا جب آپ کے سرٹن ٹاسک ہوں گے, گول سیٹ ہوں گے, چیزیں کلیئر ہوں گی آپ کے اوپر کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, enrich your life by helping others and develop empathy through community services. Broaden your perspective and connect with others. Okay? Creating positive impact. Your actions can inspire others, contribute to your collective efforts for positive change. Yes, جی. اچھا, ان تینوں بلٹ پوائنٹس میں ہیلپنگ کا کافی زیادہ ذکر ہے. اچھا, ہمارے ملک میں ہیلپ, یہ میرے خیال سے انٹرنیشنلی ہیلپ 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک ہیلپ ہے پیسے کی جو کہ ہر انسان کو ضرورت ہے چاہے وہ کچھ بھی کما رہا, اور دوسری ہیلپ ہے کسی بھی معاملے میں. اب جس بندے کے پاس بہت سارے وسائل ہیں اس کے لیے کسی کو ہیلپ کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ ایک ادارہ ہے JDC جو کہ بہت بڑے پیمانے میں والا کام کرتا ہے, غریبوں کو کھانا کھلانے والا, اور اس طرح سے لائک فائنینشیل ہیلپ وغیرہ. تو ہیلپ کرنے کا بیسٹ میڈیم کیا ہے؟ کسی کو ایک وقت کا یا ایک مہینے کا یا ایک سال کا کھانا کھلانا, یا اس کو اس قابل بنانا کہ وہ خود محنت کر کے اسکلز سیکھ کے, کیونکہ جو پیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں بائی ہینڈ یا بائی فوڈ, وہی پیسے آپ اسٹریٹجیکلی اگر یوز کریں تو آپ اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر کے اس کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی کام کرے اور اپنے کام سے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھائے. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں نا وہ صرف کھانا کھلانے لوگوں کو نہیں بیٹھے, ایسے ہی آپ اور چیزیں کرنے کو بھی بیٹھے ہیں. اس کی اپنی امپورٹنس ہے, ان کی اپنی امپورٹنس. اگر کسی کو بھوک لگی ہے, وہ بھوکا پیاسا ہے, تو وہ تو آپ کی موٹیویشنل اسپیچ نہیں سنے گا. کھانا اس کے لیے بہت ضروری ہے, اس کی ایک اپنی اہمیت. یہی تو بیلنسنگ ہے. آپ میں سے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ ٹاسک لے سکتے ہو. کوئی پڑھانے کا لے سکتا ہے, کوئی اسکل سکھانے کا لے سکتا ہے, کوئی کسی کی فی پے کرنے کا لے سکتا ہے, کسی کو فیس چاہیے, کسی کی سبمٹ ہو جائے, آپ اس کے لیے ریسورسز جو ہے وہ جہاں پہ ہیں وہاں سے پرووائڈ اس کو کرا سکتے ہو. تو ہمارے معاشرے میں ہر چیز کی ضرورت ہے. روٹی کی بھی ضرورت ہے کچھ لوگوں کو, تعلیم کی بھی ضرورت ہے, موٹیویشن کی بھی ضرورت ہے, انکریجمنٹ کی بھی ضرورت ہے, اپریسیشن کی بھی ضرورت ہے, محبت کی بھی ضرورت ہے. کسی ایک چیز کو بھی آپ پیچھے نہیں چھوڑ سکتے.
You can't find out a specific one thing to work on. ہمارے ملک میں بہت غریب بھی بندہ ہے جس کے لیے روٹی از دا پرائرٹی. کسی کو اپنا گھر کا سامان بیچ کے بجلی کا بل دینا پڑ رہا ہے. کسی بچے کے پاس وہ اتنا لائق ہے فیس دینے کے پیسے نہیں. کسی بیٹی کی شادی جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس میں ہمیں بھی بہت وقت لگے گا ایسا معاشرہ کریٹ کرنے میں کہ جس میں لوگ جہیز نہ لیں. وہ ایک بڑا ٹاسک ہے, بٹ اپنے حصے کی شمع تو ہم جلا سکتے ہیں نا. تو بیٹا یہ آپ کسی ایک چیز پہ ہو ہی نہیں سکتے, اس کے اوپر ڈفرینٹ نیڈز ہیں معاشرے کی. تو ہم جتنا اس کے اوپر کام کر لیں اتنا ہی اچھا. ہمیں تو ہر ایریا پہ کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہم, ٹھیک ہے. بھوکے پیٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے بھوک لگی ہوگی تو میں لیکچر بھی نہیں دے پاؤں گی آپ کو, اس لیے کنول سے کہا کہ میں نے چائے پی ہے کیونکہ مجھے چائے کی کریونگ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. سمجھ گئے بات کو, گاٹ اٹ. آپ یہی تو کمیونٹی سروسز ہیں. آپ ان سب میں چھوٹے آپ آرگنائزیشنز آلریڈی بنی ہوئی ہیں بہت ساری کہ جو لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہی ہیں, جو بچوں کو تعلیم بھی مہیا کر رہے ہیں, اسکلز بھی سکھا رہے ہیں, ٹریننگز دے رہے ہیں آئی ٹی کی چیزیں. ان میں آپ اپنی ویلیو ایڈ کرتے جائیں سب میں, ٹھیک ہے. کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہم. کلیئر. پازیٹیو امپیکٹ آپ کا آنا چاہیے سوسائٹی کے اوپر بس ہر چیز میں. اور دیکھیے گا جب آپ یہ چیزیں پریکٹس کرنا, یہ سننے میں مشکل لگتی ہیں, جب آپ ڈیلی بیسس پہ یہ ساتھ آپ کا ٹائم اللہ خود ہی برکت ڈال دیتے ہیں, خود ہی مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں. اور یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں رہتے, آلریڈی چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے ان میں سروسز اپنی دینی ہوتی ہے. آپ نے کنیکٹ کرانا ہوتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ, جو جہاں سے فوڈ مل رہا ہے فائنڈ آؤٹ کہ ہم ان لوگوں کو کہاں سے کھانا دے سکتے ہیں, جہاں سے تعلیم فری مل سکتی ہے وہاں تک لوگوں کو پہنچانا, جہاں پہ کوئی ووکیشنل ٹریننگس چل رہی ہیں وہاں تک لوگوں کو پہنچانا, جو کچھ آپ کے دوست کچھ اس طرح اس میں ہیں کہ کوئی اسموکنگ میں, کوئی اس طرح کے ایڈکشن میں ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا. آپ سب ہر ایک ڈفرینٹ پرپز کے اوپر اپنا بنا لیں گول کہ میں اس پہ کام کروں گا, تم اس پہ کام کرو گی. اور اب ان سب کاموں میں ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کیسے کریں گے, پھر ان کاموں میں ایک دوسرے کا گروپ بنائیں, کنیکٹ کریں, ایک دوسرے کو کہیں یار میرے پاس یہ بندہ ہے, یہ تمہارے پاس بھی بھیج رہا ہوں, اس کو فلاں جگہ کر دو. اٹس کوائٹ ایزی. یہ خود ہی ہوتا جائے گا جب آپ اپنا آپ کلیئر ہوں گے نا کہ آپ نے اپنا کام کیا ہوا ہوگا کہ مجھے کس طرح کس جگہ سے کیا چیز کرنی ہے. اسٹارٹنگ میں آپ کو چیزیں مشکل لگیں گی. وین یو ول سیٹ دا گولز اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ دا کانٹیکٹس اینڈ ہاؤ ٹو ورک آن دیٹ, تو پھر چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں گی. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ کے اوپر کہ آپ بہت بہت اچھا کر پاؤ گے انشاءاللہ. Prioritize task and set clear goals. Allocate time for both career and community service. It's quite easy. You can. I think اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. You can easily do both together. Align interest. Integrate professional skills with community services. Leverage your expertise to make a difference. ٹھیک ہے. Collaborate efforts. Work with like-minded individuals. ٹھیک ہے. اور ان میں سے آپس میں بھی آپ ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے. آپس میں اپنے گروپ بنا کے اور لوگوں کو ایڈ آن کرتے جائیں اور کارواں چلتا جائے گا, ٹھیک ہے. کولیبریٹیو ایفرٹس آر آلویز گڈ, یو نو. اکیلا بندہ کچھ نہیں. یہی میں نے آپ کو کہا کہ آپ سارے اپنی چیزیں اپنے حصے میں کر لو کہ کس نے کیا کرنا ہے. آج یہاں سے ہی بنا کے اٹھو کہ یار تم یہ کرو گے, یہ تم یہ کرو گے, میں, اور پھر ہم سب مل کے اس میں کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو آسانیاں بھی دے گا ساتھ میں. اللہ آپ کے لیے راستے بھی. نیت کی بات ہے بیٹا, انٹینشنز پیور ہیں نا تو چیزیں ہو جائیں گی. اسٹریٹجی یہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ اور یہ اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کے ذہن نشین رہے کہ ہاں یہ تھوڑا سا ہم کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر میم نے یہ کہا تھا, یا مزید آپ اپنے مینٹورس کو سن سکتے ہیں, مزید آپ ان ٹاپکس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں. اور اپنا ٹائم ٹیبل تو خود ہی, وہ تو آپ سے کسی نے نہیں کرانا, نہ کسی موٹیویشنل اسپیکر نے کرانا ہے, نہ کسی نے کچھ کرانا ہے. آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے یہ, ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ اف یو ہیو دین آئی ووڈ لو ٹو ہیئر اینی کوشچن فرام یو. نو؟ اوکے, ٹھیک ہے جی. کولیبریٹیو ایفرٹس آر اوکے ود دیٹ, انڈرسٹوڈ. Learn from those who balance careers and community service, as I told you earlier. Find out the people who are doing on it. Social entrepreneurs, leaders, so many people are there.
پولیٹیشینس کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, باقی چیزیں ہاں تھوڑا بہت جدھر بھی جو اچھی کی یہ چیزیں, وہی تو کہا ہے نا, نفس کی بہترین اصلاح یہی ہے بقول حضرت علی, کہ جو ان میں اچھی ہیں وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں, جو بری ہیں وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ, آئیڈینٹیفائی اے کاز اینڈ پیشنیٹ اباؤٹ. میں نے آپ کو کاز, یہ ساری چیزیں میں یہ ریپیٹ کر رہی ہوں, بولنے میں پہلے آپ کو بول چکی ہوں. ٹھیک ہے, کہ کاز آپ کی کیا ہونی چاہیے. اور ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ فرام ٹوڈے, آئی گیس آج ہی یہاں سے میں نے تو کہا بنا کے نکلو کہ کیا کیا کس نے کرنا ہے بھائی, تمہارے ذمہ یہ کام ہے, تمہارے ذمہ یہ کام ہے. پھر ہم لوگ آپس میں ایک گروپ بنا لو واٹس ایپ, اپنی ڈیلی کی ایکٹیویٹیز اس کے اندر ڈالو, ڈیلی کے ٹاسک ڈالو, ایک دوسرے کو کوئی ایک لیڈر بنا لو, بعد میں لیڈر سے لڑائیاں نہیں کرنے لگ جانی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیڈر کے لیے ایکسیپٹنس بھی رکھنی ہے, بعد میں دل بڑا کر کے سوچ سمجھ کے ابھی سے اپنا لیڈر بنانا, بعد میں لڑائیاں نہیں کرنی. ٹھیک ہے, لیڈر نہیں بدلنا. پھر تو جب آپ کا گروپ بن جائے گا, آپ اس کے اوپر سرچ کرو گے کہاں سے کھانا, کہاں سے تعلیم, کہاں سے ٹریننگز, کہاں سے کیا, کس کو کیا چاہیے, اس کے بعد اس کو کہاں پہ کھانا کھلا کے اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے. یہاں پہ پیٹ بھر گیا, اب یہ بھی کرو تم ساتھ. اب یہ بھی اسکل سیکھ لو تاکہ تمہیں کبھی روٹی مانگنی نہ پڑے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اس کو کھانا کھلانا ضروری ہے. اس کے بعد جب اس کا پیٹ بھرے گا تب اگلی چیزیں بتائیں گے نا آپ. ٹھیک ہے, اسٹے کمیٹیڈ, یہ تو بہت ضروری ہے. آپ آج ایک گول سیٹ کر لو, کل آپ کو کہ نہیں میرے سے نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے. تو کمٹمنٹ از دا کی. کمٹمنٹ, ریزیلینس, ڈیڈیکیشن. ٹھیک ہے, جب تک یہ نہیں ہوگا تو تب تک ٹائم مینجمنٹ, یو آل ہیو ٹو ڈو اٹ, ورک آن اٹ. اصل میں وہ آپ کے سارے پوائنٹس جو ہے نا وہ کنیکٹ کر رہے ہیں, ہے نا. ایک دوسرے سے. ہاں یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ جی اینڈ پہ آ رہے ہیں نا, اسی لیے اینڈ پہ کنیکٹ کرنے تھے نا, میں نے شروع میں تو کنیکٹ نہیں کر دینے تھے. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن؟ آئی ووڈ لو ٹو ہیئر فرام یو پیپل. میں تو بہت زیادہ کوشچن. آئی ایم ہیپی, سب کے حصے کی کر لی تو پھر اس کو لیڈر بنا لو آج. How do you productive every day? Because sometimes انسان اتنا زیادہ productive نہیں رہ پاتا, اسٹریس ہوتا ہے. مجھے تو ایک لوگ آپ لوگوں کی یہ نہیں سمجھ آتی انگزائٹی کس چیز کی ہے. تم لوگوں کی جنریشن, ہم اپنے بڑوں سے کہتے تھے انگزائٹی ہو رہی ہے, وہ چھتر مارتے تھے, ہمیں تو انگزائٹی ٹھیک ہو جاتی تھی. آج کی جنریشن کو خام خواہ کی انگزائٹی ہے. پیس بہت زیادہ بڑھ گیا نا ہماری لائف کا, انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم شو دیکھ کے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنا, آپ نے انگزائٹی کا خود ہی جواب دے دیا اپنا. کیوں کمپیریزن میں جاتے ہو لوگوں کے؟ یو آر دا بیسٹ. کون سی چیز اللہ نے کام دی ہے دوسروں سے آپ کو؟ مت دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کس کی شادی, کس کا لہنگا کتنا مہنگا, کس کا لائف اسٹائل کیا, کس نے کون سا برانڈ پہنا ہے. ٹھیک ہے, ٹیل یور سیلف یو آر بیوٹیفل ایوری ڈے. تو آپ 2-3 ہزار کے سوٹ میں بھی خود کو پیاری لگیں گی. خود ویئر یور کانفیڈینس, ویئر یور کانفیڈینس. دس از سم تھنگ لائک loving yourself, one of the thing. Wear your confidence, don't go to the comparison. اگر غور سے دیکھو گی, وہ تو بیچاری کمپلیکسڈ ہیں لوگ جو آپ کو آ کے دکھا رہے ہیں اپنا سارا کچھ. ان کو تو وہ چاہیے ایکنالجمنٹ چاہیے, ان کو تو وہ چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھے. تو پھر یہ تو کمپلیکس کی ایک فارم ہے. آپ اپنے اندر اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ آپ اپنے 3-4 ہزار والے آؤٹ فٹ میں بھی کہو کہ میرے جیسا کون ہے. جب آپ یہ سمجھ لو گے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے ہر چیز سے, میرے جیسا کون ہے, تو میں جو کہنے والی تھی اس سے پہلے ہی آپ نے مجھے کہہ دیا کہ دیکھیں میم ہم انٹرنیٹ دیکھ کے, تو ہم یہ ویڈیوز دیکھ کے تو آ جاتے ہیں اسٹریس میں, انگزائٹی میں. تو اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ کل یور انگزائٹی بائی ٹیلنگ یور سیلف یو آر دا بیسٹ کریچر. اللہ ہیز کریٹڈ یو ان ہز بیسٹ وے. ٹھیک ہے, بیسٹ فارم, اینڈ یو آر دا بیسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ سوشل میڈیا بہت بڑی بیماری ہے. اس کو پروڈکٹیو پازیٹیو وے میں یوز کریں. اس کو یہ اپنے آپ کو انگزائٹی میں لے جانے کے لیے نہ کریں. اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ینگسٹرز میں, یوتھ میں, جو پیرنٹس کو اس طرح سے جو ہے وہ پیرنٹس کو بھی ڈپریشن اور ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں نا. پیرنٹس کو بھی وہ ان چیزوں میں, جو پیرنٹس بیچارے بجلی کے بلوں سے, جو پیرنٹس بیچارے بڑھتی ہوئی پاکستان کی مہنگائی میں آلریڈی پس رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا دیکھ دے کہ آپ ان پیرنٹس کو ڈیمانڈس کر کے آپ ان کی زندگیوں کو اور مشکل کیوں بنا رہے ہیں. آپ ان کے رحم کیجیے.
انہوں نے آپ کو دنیا میں لانے کا باعث بنے ہیں, وہ آپ کے والدین ہیں. آپ ان کے حالوں پہ رحم کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ ان پہ رحم اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر رحم کرنا شروع کر دیں. آپ خود اپنے آپ میں ہیپی اور کانفیڈنٹ ہوں, آپ اپنی ذات کے ساتھ خوش ہوں گے, سیٹسفائیڈ ہوں گے, اچھی روٹین میں ہوں گے, اچھا پڑھ رہے ہوں گے, خوش ہوں گے. آپ کے والدین کو آپ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. صحیح راستے پہ ہوں گے تو آپ کے والدین کو آپ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. میں آپ کو یہ آنیسٹ بات بتا رہی ہوں بینگ اے مدر. مجھے اپنے بچوں سے کچھ نہیں چاہیے کہ میرا بچہ مجھے گاڑی لے کے دے, میرا بچہ مجھے بیٹھے بٹھائے کھلائے. میں اللہ کی مخلوق ہوں, ابھی تک مجھے بڑا ہونے تک میرے اللہ نے کھلایا, آگے بھی وہی کھلائے گا. میں چاہتی ہوں کہ جو بچہ میری گود میں آیا, اس کو میں نے کچھ بنایا, وہ معاشرے کا ایک اچھا انسان بنے. ٹھیک ہے, وہ ایک اچھا انسان بنے, پروڈکٹیو انسان بنے, اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث ہو, ماں باپ کے لیے خیر کا باعث ہو, بہن بھائیوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, گرد و نواح کے لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو, اور اپنی زندگی سے خوش ہو. تو آپ اپنے والدین پہ یہ نیکی تو آج کا دن تو ضرور سوچ کے جائیے کہ آپ نے یہ نیکی کرنی ہے, کہ یہ چاہیے, یہ برانڈ چاہیے, یہ نہ چاہیے. جب آپ گھر میں خود ایسے ہوں گے تو کمیونٹی کے لیے سرو کیسے کریں گے بھائی؟ آپ گھر سے ماں باپ کو ہی خوش نہیں کر کے نکل رہے تو آپ کیسے کرو گے؟ بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں ماں باپ کو چاہیے. ڈیلی آپ کی اپریسیشن, آپ کی محبت, آپ کا ادب, آپ کا احترام, اور آپ کی اچھی روٹین سے ہی والدین خوش ہو جائیں گے. میں آئی گارنٹی کہ آپ کی روٹین اچھی ہوگی, آپ کے والدین خود ہی خوش ہو جائیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, انگزائٹی گئی کہ ہے ابھی ہے, چلی گئی, چلو گڈ ہے. Learn from those who balance careers and community services. Take the first step. Identify a cause you are passionate about. Clear? Yes, we have talked about it. ٹھیک ہے, start small but start today, as I told you, because I love you all. I love my youth. I love my children. I love my students. You are the future of this country. ٹھیک ہے, you are future mothers. You are fathers. کل کو آپ اپنی ذات میں یہ چیزیں ٹھیک کریں گے, آپ کا گھر ٹھیک ہوگا تو کمیونٹی بھی ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہوتی ہوگی. بی این ایگزامپل نا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو بہت بڑے بڑے لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, مطلب جو ایسے نہیں کہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی بات کر رہی ہوں, جو پرسنل لائف میں چیزیں دیکھتی ہوں. بولتے بہت ہیں لوگ, آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لیں, کچھ بھی نہیں ویسا ہوتا. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کنٹریبیوشن سوسائٹی میں کیسے, بائی یور ایکشنز, بائی وٹ you are, how you deal with the people, what you are serving, what you are doing. آپ کا اخلاق کیا ہے؟ آپ واقعی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یا صرف کہتے ہیں تو آپ کی باتیں کوئی نہیں سنے گا. not even your children. آپ کے بچے بھی وہی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ نہیں. آج اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے نا تو آپ اپنے بچے کو والدین کی اپنا خدمت کے اوپر جتنے مرضی لیکچر بھیج دینا, کل کو بڑے ہو کے آپ کو ضرورت ہے. آج اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کر لیں گے نا, کل آپ کو اپنے بچوں کو فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یوٹیوب کے لیکچر ماں باپ کی خدمت کے. ٹھیک ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑنی بیٹا, کیونکہ آپ کے بچوں نے آپ کو کرتے دیکھ کے سیکھ لینا. ٹھیک ہے. Balancing professional success and community services enriches your life and others. Find your purpose and live it fully. Find your purpose and live it fully and start it from today. ٹھیک ہے. As members of Qasim Ali Shah Foundation, you can be leaders, change makers. We can achieve remarkable things, inshallah. And you have already found the Hope organization, and you are working for them. You people are lucky enough to reach the targets and to reach the target audience. ٹھیک ہے نا. Thank you for your time, and I would love to hear more questions if you have. Do you have? Thank you, ma'am. ہاں جی. ان سارے سینیریو میں ایموشنل انٹیلیجنس کس حد تک ہمیں ہیلپ ہوتی ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. آپ مطلب کئی دفعہ آپ کو لوگ چیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. اگر میں کہوں کہ آئی ایم ڈن ود دا ایموشنل انٹیلیجنس تو میں ابھی بھی لوگوں کو ٹرسٹ کر جاتی ہوں, جو کہ بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے. یو کانٹ بی ڈن
لائک کہ ہاں میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو گیا ہوں, کیونکہ آپ ایک اچھی نیچر کے انسان ہوتے ہو. آپ اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتے. اگر آپ کی فطرت میں رحم کرنا ہے تو اگر ایک ٹائم پہ آپ کے اوپر کوئی مطلب کوئی پاس آ گیا ہے اور وہ آپ کے سامنے رو پڑا ہے یا چیزیں کر رہا ہے, تو آپ کو اس پہ یقین آ جاتا ہے اس ٹائم پہ, آپ اس کے لیے کچھ کر لیتے ہو. لیکن جب آپ انٹینشن یہ رکھو گے نا کہ جب وہ اگر کسی کی ہیلپ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہے کہ اگر کسی کو وہ بھی دو گے جو حقدار ہے اس کو بھی دو گے, اور جو ناحق جس کا جو حقدار نہیں ہے اس کو بھی دو گے, تو اللہ بھی آپ کو وہی دے گا جو آپ مطلب ڈیزرو کرتے ہو سم ٹائمز, اور جو نہیں بھی کرتے وہ بھی اللہ بھی آپ کو اس وے میں اس کو ایسے رکھیں. لیکن ایموشنل انٹیلیجنس اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر کے, جیسے میں نے بتایا, یہ بھی ایک طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس میں آ جاتا ہے نا, کہ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا اور نیگیٹیوٹی سے دور رہنا, اور کمپیریزن میں نہ جانا, حسد میں نہ جانا, شکر گزاری میں رہنا, پازیٹیو رہنا, اور اپنے سرٹن گول کی طرف رہنا. پھر آپ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. یہ بھی ایک طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس ہی ہے نا. اور آپ کو اس کے اوپر تو خیر بہت کوئی کلینکل سائیکالوجسٹ بہت اچھا آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے سیشنز. اف یو فیل سم ٹائم یو کین واچ the سیشنز آف کلینکل سائیکالوجسٹس. بٹ آپ اس کے اوپر کہ ہاں بھائی ہاؤ ٹو گیٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ ایموشنل انٹیلیجنس, تو اس کے اوپر آپ کو سائیکالوجسٹ زیادہ میری نظر میں یہ ہے کہ آپ کی جب لائف اتنی آرگنائزڈ, اتنی اچھی ہوگی, آپ کے سرٹن گولز اینڈ وہ ہوں گے ٹاسک, اور ایکسپیرینسز سے ہی سیکھو گے. ایک دن آپ اگر کوئی چیز ایک غلط کر گئے ہو تو اگلے دن آپ کو خود ہی ایموشنل انٹیلیجنس آ جائے گی. 6 مہینے کا بچہ بھی ایک دن گرم کپ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو وہ سینس کر لیتا ہے, تو اگلے دن وہ خود ہی کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو نہیں ہاتھ لگانا. تو کچھ چیزیں آپ کو لائف بھی سکھاتی ہے. یو کانٹ لائک لرن ایوری تھنگ فرام سیشن. اپنی لائف سے بھی آپ بہت کچھ سیکھو گے. یہ پریکٹیکل لائف میں خصوصاً پروفیشنل لائف میں اس طرح کی غلطیوں کی گنجائش اس طرح سے نہیں رہتی. ہاں, پروفیشنل لائف میں تو بالکل نہیں رہتی. پروفیشنل چھوٹی غلطی بہت بڑی بن جاتی ہے, لیکن آپ کو اس کے اوپر ظاہر ہے اپنا کوئی بھی ٹاسک کرنے سے پہلے جب آپ اس کے اوپر ہوم ورک اپنا کمپلیٹ ہوگا آپ کا, تو پھر غلطی کی گنجائش ذرا کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیں ہر چیز کے اوپر, رینڈملی کسی بھی چیز میں مت گھس جائیں. ٹھیک ہے. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی گڈ انٹینشنس ہوتی ہیں, کمیونٹی کی سرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی طرف سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, انہیں باقاعدہ فرینڈس یہ کیا جاتا ہے. مثال میں دوں, اب یہ ساری خوبیاں جو ہے ایک دہشت گرد میں بھی ہوتی ہیں, اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اس کو گڈ انٹینشن ہوتی ہے تو میں جنت ملے گی, اور وہ اپنی طرف سے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو قتل عام کر رہا ہوتا ہے. تو اب اس کا کمپیریزن مطلب ایک اچھے انسان میں بھی, اور ایک وہ انسان جو خود کو اچھا سمجھ رہا ہے لیکن وہ برا, مطلب اس سے آگے کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, یہ تو چلیں یہ ساری یہاں پہ ایموشنل انٹیلیجنس آتی ہے. اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے لوگوں کے بچے مار کے کیسے جنت میں جاؤں گا. اس کو تو یہی تربیت دی, برین واشنگ اس کو تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ ہے. میں اس کی مثال دوں, اس کو اگر کوئی اس کے بات سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے کہ تم نے بندے نہیں مارنے, تو وہاں اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کام کرے, کیونکہ اس کی تربیت اس کے بچپن سے اس کو یہ ٹرین کیا گیا. تو وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو, بلکہ وہ بچے مارنے پہ یا لوگوں کو مارنے پہ قائم رہے. تو یہ آئی تھنک اس کی ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, کیونکہ اس کا ایم یا اس کا ہدف یا اس کا جو کریٹ کیا گیا اسے وہ تو اسی لیے کیا گیا. اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسا ایم اور ہدف ملے جہاں پہ بات ہے کسی کی ایموشنل انٹیلیجنس اتنی تو ہے نا کہ فلسطین کے بچوں کے لیے ہمارا دل کرے تو ہمیں موقع ملے تو ہم کچھ کریں, نہ کہ ہم جا کے کسی اسکول پہ بم پھینک دیں اور ہم کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ تو جو کر رہے ہیں وہ بیٹا وہ ایک اللہ ہی ان کو پوچھ سکتا ہے اور اللہ ہی ان کو قابو کر سکتا ہے. آپ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو پلیز اس طرف نہ لے کے جانا. آپ پازیٹیو, آپ کو ہم یہ بنانے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ جو لوگوں کو یہ بتائیں صحیح اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ والی برین واشنگ نہیں کرنی, یہ نہ آپ کا لیکچر ہی الٹا ہوا ہوا تو پٹھا کم نہیں کرنا نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہی چیزوں کا استعمال دیکھو یہ برین واشنگ, ہاں دیکھو ہر چیز میں بھی ہے نا بیٹا نیگیٹو اور پازیٹیو. تو اور کیوں کرنا پڑا, شیطان بھی تو ابھی تک ہے, اللہ تعالیٰ نے ختم تو نہیں کیا نا اس کو, اس نے اپنا رول تو پلے کرنا ہے نا, کچھ تو اس نے کام, ویلا تو نہیں بیٹھنا نا اس نے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. ہاں شیطان کی ایفرٹس زیادہ ہیں,
ہاں ایک ایک بندے کے وہ اتنا ساتھ رہتا ہے, اتنا ساتھ دیتا ہے, ہاں اتنا موٹیویٹ کرتا ہے. تو میرے بچوں, ہم نے شیطان کے وہ نہیں بننا فالوورز, تو پھر شیطان کے فالوورز ہیں نا جو اس طرح کی برین واشنگ کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو اپنا رحمان کے فالوور بن کے آگے چیزیں کر لی ہیں نا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.